ایک کو پتہ ہے وہ دوسرا لفظ سنے گا وہ کہے گا یہ تو غلط ہے. یہاں سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. تو عربی میں اور خصوصاً قرآن میں قرآن کا جو جملہ ہے اس کی مطابقت سے آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا ترجمہ اور مفہوم متعین کیا جاتا ہے. ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں ہوگا. اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کہا قیامت، پھر کہا قیامت، پھر کہا تمہیں پتہ ہے وہ قیامت ہے کیا؟ آگے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے جس کا پہلے 3 آیتوں میں بڑی یہ مختصر آیتیں القاریہ پوری آیت. اب ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو نا سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے مگر طفیل دوسی اور باقی جتنے بڑے بڑے شعراء اس دور کے تھے یا آج تک ہیں کوئی بھی اس کے مقابلے میں وہ سورت تو نہیں لا سکتا جو اس میں مفہوم ہے. اب یہ دیکھو کہ شاید بلکہ سچ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں ایک لفظ میں ایک جملے میں پورے کا پورا سین سمو دیا گیا ہو. القاریہ دیکھو ذکر کر دیا نا قیامت کا. فرمایا وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. اب آپ جانتے ہیں کہ برسات کا موسم آتا ہے تو پتنگے بہت ہوتے ہیں. اس طرح ہوگا. اچھا جب یہ ہوتے ہیں تو حالات تو پھر آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ وہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے پتنگوں. یا جب پروانے ہوتے ہیں شمع پر تو وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہے ہوتے ہیں بکھرے ہوتے ہیں منتشر ہوتے ہیں انہیں کوئی سکون نہیں ہوتا. تو روز محشر کوئی عام دن نہیں ہے. مالک یوم الدین. یہ اب دیکھ رہے جی کمزوریاں ہو جاتی ہیں. مالک اس کو بھی ہم اپنی زبان میں لیتے ہیں مالک مالک ہی. یوم دن دین. اب یہاں دین سے مراد دین اسلام نہیں ہے. اس سے مراد آخرت ہے قیامت ہے روز محشر ہے. تو یہاں جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ معنی مفہوم صحیح متعین نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے عقائد اور نظریات ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. اب ایک بیچارہ ان پڑھ ہے تو وہ تو کہے گا دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے مالک یوم الدین. الدین بھی نہیں پڑھتے وہ تو دین پڑھتے ہیں. اب یہاں دین سے مراد دین ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں لفظ دین ہے وہاں مراد اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اسی سے مراد ہے نا ادیان. اس کی جمع ہے نا دین کی. تو میں نے عرض کیا کہ جملوں آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھ کر ترجمہ متعین کیا جاتا ہے. ہر جگہ ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہوتا مفہوم نہیں ہوتا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب دیکھو منظر پیش کیا پہلے قرآن میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اب پھر اس کا نتیجہ بھی تو نکلنا تھا انجام بھی تو ہونا تھا. وہاں اللہ کی طرف سے ایسا ترازو ہوگا جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے کہنے سے جھک جائے گا یا اپنی طرف سے وہ جھک جائے گا. وہ حکم خداوندی کے تابع ہوگا. اب بہت سارے ملحد لوگ جو ہیں اللہ کے نافرمان بلکہ اللہ کو نہ ماننے والے آپ تو ان پر توجہ نہیں دیتے نا کہ وہ کس کس طریقے سے چکر چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ رکھ دیں گے. جس طرف ہم ہاتھ رکھ دیں گے وہ پلڑا جھک جائے گا. اس طرح کی بات نہیں ہے.
اگر کوئی کہے کہ میں سورج پر ہاتھ رکھ دوں گا کہ کل میری مرضی کے مطابق اس وقت نکلے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہے میں یہاں سے روڑا یا بٹا اٹھا کر آسمان کو مار دوں گا اور سوراخ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ کھینچ کے ماروں گا اپنی ٹانگ، پہاڑ کے 2 حصے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ترازو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا، تمہارے ہاتھ کی کیا ویلیو ہے؟ وہاں تو تمہارا یہ حال ہوگا کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن جسم کے تمام اعضاء بولیں گے، اور سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے، یہ اوپر والی جو جلد ہے اگر اس کو اتار دیا جائے تو پھر باقی جو حصہ رہتا ہے اس کو وہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو قرآن نے کہا کہ اس دن جو ہے نا، ہم تمہارے منہوں پر مہریں لگا دیں، تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ اس ہاتھ سے ہم نے ظلم کیا تھا، اس ہاتھ سے ہم نے ماں باپ کو مارا تھا، اس ہاتھ سے ہم نے چوری کی تھی۔ جو جو کام کر سکتا ہے یہ ہاتھ گواہی دے گا، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم ان پاؤں پر چل کر یہ غلط کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب یہ گواہی ہے، اس دن گویا یہ فلم چلا دی جائے گی، تو پھر کون انکار کر سکے گا؟ کون ہے بدبخت یہ کہہ سکے کہ جی میں نے نہیں کہا یا یہ کام میں نے نہیں کیا؟ اور پھر جو کچھ انسان نے کیا ہے، انسان کا رواں رواں جسم کا تمام حصے بولیں گے، جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آج کل کے اس دور میں اگر میں کہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کی اور میرے سامنے وہ ریکارڈنگ پیش کر دی جائے تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ تو گویا اللہ کے فرشتے، جسے ہم کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ تو جناب کیا ہوگا کہ اعمال جو ہیں وزن ان کا بھاری ہوگا۔ اعمال یہاں یاد رکھنا، وہاں 2 قسمیں ہیں قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا۔ پہلا مسلمان اور غیر مسلم، یہ مسلمان ہے صاحب ایمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے کافر، اس سے تقسیم ہو جائے گی۔ ہر صورت میں صاحب ایمان کا وزن پلڑا غیر مسلم سے بھاری ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس صاحب ایمان کے اعمال کا حساب ہوگا کہ آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے کیے، ان کے حساب سے ہوگا۔ پھر وہ اعمال جو کیے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کیے ہیں یا خلوص کی بنیاد پر کیے۔ بہت سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں ہم مسلمان دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جس سے ہم فائدے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اجر و ثواب تب ملے گا نا کہ جب ہماری نیت ہی ٹھیک ہو۔ یہ جو نیت کا ٹھیک ہونا ہے، الاعمال بالنیات، یہ ٹھیک ہونا ہی خلوص کی علامت ہے۔ آپ نے کسی فقیر کو 10 روپے دے دیے، آپ کی نیت یہ تھی کہ اس نے سوال کیا ہے، حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو تو سوال کرنے والے کا سوال پورا کر دیں۔ آگے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اور اگر آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ یہ 10 آدمی بیٹھے ہیں اور 10 میں 10 روپے نکال دیے تاکہ پتہ چلے جی یہ بڑا سخی ہے، تو پھر ثواب سے آپ محروم رہ جائیں۔
یہ ہے بات. فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے. یہ آپ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا کہ ریونڈ کے در و دیوار سے کچھ نہیں بنتا. آپ وہاں جائیں تو بزرگوں کی باتوں پر ذرا زیادہ توجہ. دیکھو بہت اچھی بات کی ہے نا کہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید ریونڈ کے در و دیوار سے سب کچھ ملتا ہے، وہاں نیکیاں ملتی ہیں، وہ کوئی رنگ اور اختیار کرنے لگ گیا نا کام. تو انہوں نے کیا کہا کہ ریونڈ کے در و دیوار سے کچھ نہیں ملتا، سب کچھ اعمال سے ملتا ہے. تو جناب باتوں سے کچھ نہیں ملتا، عمل سے ملتا. عمل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. اچھا پھر اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے کہ آپ نیکی کے کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرتبہ پیسے دیے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نام کی خیرات کرنا.